الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت و اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جمعہ کی نعمت بہت ہی اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی ہے۔ اگر جمعہ میں ہم پورے آداب کے ساتھ حاضر ہوں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مسجد میں وقت گزاریں تو 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ویسے ہی انسان کی روح کو پاکیزگی بھی ملتی ہے، تقویت بھی ملتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اہتمام سے وقت نکالتے ہیں، نہا دھو کے آتے ہیں، تو آنے کے بعد مسجد میں پوری قوت سے اللہ کی طرف متوجہ رہیں، بالکل دنیا سے کٹ جائیں، دنیا کے اثرات سے بالکل اپنے آپ کو پاک کر لیں، اور یوں سمجھے کہ بس اللہ کی طرف سے رحمت برس رہی ہے میرے دل پہ۔ اور جو دین کی بات یہاں ہوتی ہے اس کو ہم دل کی زبان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، دل پہ لینے کی کوشش کریں۔ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی چیز دل پہ لیتا ہے تبھی اس چیز کی قیمت ہوتی ہے، وہ دل پہ نہ لے تو کوئی بھی بات کا اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو دل سے کوئی بات کو سننا ہے، اثر لینا ہے۔ گزشتہ یہ بات عرض کی گئی کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کے لیے وہ روزانہ کی غذا ہے۔ وہ کھانا تو ہم 3 بار کھاتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی روحانی غذا دن میں 5 بار کھاتے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ۔ تو اللہ چاہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی ہی فکروں میں، انہی جذبات میں، انہی کیفیات میں مومن جیے، ہر وقت اس پہ طاری رہے، اسی سے اللہ سے تعلق بنا رہے گا، اور اسی سے سوچ اور فکر صحیح رہے گی۔ ہدایت کی دعا ہے اس میں، اور آدمی کی سوچ اور جذبات صحیح ہیں تو پوری زندگی پھر صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کے اسباق کو، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، اس میں جو تعلیمات ہیں، ان کو بالکل رات دن تازہ رکھنا چاہیے اپنے اوپر۔ تو گزشتہ بتایا گیا کہ اس میں پہلا جو سبق ہے الحمدللہ میں، وہ شکر کا سبق ہے کہ مومن کو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرتے ہوئے اپنے اوپر شکر کی کیفیت رکھنا چاہیے۔ اور للہ ہمیں توحید کا سبق ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزوں سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، لذت مل رہی ہے، راحت مل رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، جتنی چیزیں بھی اچھی لگ رہی ہیں، وہ چیزیں خود سے اپنے اندر وہ فائدہ، وہ حسن اپنے اندر انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری نظر چیزوں میں نہ اٹکے اللہ تک پہنچ جائے۔ جس چیز میں بھی خوبی نظر آ رہی فوراً یہ اللہ نے مجھے دی ہے، تو چیزوں میں ہم نہ اٹکے۔ چیزوں میں اٹکنے والی نظر مشرک کی نظر ہے، تو کئی چیزوں میں اٹک جاتی ہے، کئی چیزوں سے محبت کرنے لگتی ہے، کئی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتی ہے۔ مومن کی نظر ہر نفع میں سے اللہ تک پہنچ جاتی ہے، ہر حسن میں سے اللہ کے حسن تک پہنچ جاتی ہے، اور بس اللہ ہی کو منانے کا جذبہ، اللہ ہی کو راضی کرنے کا جذبہ۔ تو للہ میں توحید کی تعلیم ہے۔
اور رب العالمین میں توحید کی دلیل ہے. کیوں صرف ایک اللہ ہی کے بندے بن کے رہنا ہے؟ کیوں صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، بندگی کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ سارے نفع دینے والے وہی ہیں، پالنے والے وہی، ان کے پالنے سے ہی ہم پل رہے ہیں. تو جس کا کھاؤ اس کی گاؤ، ہمارے حیدرآباد کی زبان میں. کیا ہم یہاں گھر کے کھا کے ماموں کے بکریاں چراتا کیا بولتے؟ ہاں، تو جب جس کا کھا رہے اس کی گاؤ، ماموں کے بکریاں کیوں چرا رہے؟ تو رب العالمین دلیل ہے کہ تم جس کی کھا رہے ہو اسی کی گاؤ، اسی کے بندے بنو. تو یہ 3 سبق تھے. اور تیسرا کیا ہے؟ ربوبیت پہ مسلسل غور کرنے کی تعلیم دیتی ہے یہ سورہ مومن. الحمدللہ رب العالمین. تو گزشتہ ایک آسان مثال جو ہے سورہ عبس سے دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم کو کس طرح پال رہے ہیں اس کو یاد رکھنے کی مشق کرو. مشق کا سب سے آسان طریقہ ہے جب بھی کھانا کھاؤ تو نوالا ذرا روک کے سوچو یہ کس نے تیار کیا. کیا میں نے تیار کیا؟ وقت کی گورنمنٹ نے تیار کیا؟ کسی محکمے نے تیار کیا؟ اللہ نے تیار کیا. چاول کس نے تیار کیا؟ روٹی کس نے تیار کی؟ سیب کس نے تیار کیا؟ پانی کس نے تیار کیا؟ یہ جو پال رہا ہے کون ہے مجھے؟ یہ ضرورت کی ہر چیز. ایک نوالا بننے کے لیے کتنی چیزیں استعمال ہوئی تو یہ نوالا بنا. پوری کائنات چلی تو یہ نوالا بنا ہے. اتنی بڑی مشنری چلی تو یہ نوالا بنا ہے. اگر سورج نہیں ہوتا تو چاول کہاں سے بنتا؟ اگر بارشیں نہیں ہوتی، ہوائیں نہیں ہوتی تو چاول کہاں سے بنتا؟ اگر زمین نہیں ہوتی تو چاول کہاں سے بنتا؟ پوری اتنی بڑی کائنات چلانے سے وہ نوالا آیا جو تم اس وقت کھا رہے ہو. تو اللہ نے بالکل ایک تصویر کھینچی کہاں سے کیا کیا ہوا تو ایک نوالا بنا. تو سوچنا سکھایا ہے کہ مجھے کوئی پال رہا ہے، میں خود سے نہیں پل رہا ہوں، مجھے کوئی پال رہا ہے. اللہ کا اور ہمارا سدا بہار جو رشتہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ پال رہے ہیں اور ہم پل رہے ہیں. ہر وقت یہ کنیکشن ہے اللہ سے ہمارا. ہر وقت وہ پال رہے ہیں اور ہم پل رہے ہیں. خالق کی بات تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیدا کر دیا، اور روز روز کا رشتہ نہیں، مگر پالنے والا رشتہ روز روز کا ہے. اور عام انسان کو جو اللہ سے محبت ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ اسی رشتے سے ہے کہ اوپر والا پال رہا ہے. سارے جو عام لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی رشتے سے کہ وہ پالنے والا ہے. وہ نہیں پالتا تو ہم کیسے جیتے؟ اس لیے ہماری دعاؤں میں بھی ربنا 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 رب 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 یا رب یا رب یا رب لگتا ہے کہ ہمیشہ تو پال رہا ہے اللہ. اب باقی میری ضرورتیں بھی آپ پوری فرمائیے اور میں آپ کا بندہ بن کے رہوں گا. تو یہ گزشتہ جو ہے اتنی باتیں ہوئی تھیں. تو میں نے تو 3 آیتیں پڑھی تھی لیکن موقع نہیں ملا، تو اس لیے اس کی تکمیل ضروری محسوس ہو رہی ہے. اچھا، یہ اس میں لفظ اللہ پہ بات رہے گی. الحمدللہ، یہ اللہ کیا ہے؟ تو یہ جو ہے اللہ کا نام ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ صفات ہیں، اور اللہ کی ذات کا نام ہے. جیسے ایک آدمی ہے تو صفات کے اعتبار سے کئی نام رہتے اس کے. یہ عالم صاحب ہیں، یہ وکیل صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں. یہ صفات کے اعتبار سے نام ہے، لیکن ان کا نام جمیل احمد ہے، یہ ان کا نام ہے. تو اللہ جو ہے وہ اللہ کا نام ہے. باقی جتنی صفتیں ہیں وہ صفاتی نام ہیں. تو یہ اللہ کا جو لفظ ہے اس پہ غور کیا. یہ لفظ جو ہے اس کے کیا معنی نکلتے ہیں؟ تو بڑی لمبی بحثیں ہیں تفسیروں میں اس کے لفظ کے. تو 3 مفہوم پر سب کا اجماع ہے کہ اللہ کے لفظ میں 3 قسم کے معنی تو بہت سارے بتائے گئے ہیں، مگر 3 معنی پہ سب کا اتفاق ہے. ایک تو وہ ذات کے مشکلات میں اور ضروریات میں مخلوق جس کی طرف لوٹتی ہے، جس کی طرف رجوع کرتی ہے، وہ ذات، یہ معنی آتا ہے اللہ، جس کی طرف سب مشکلات میں اپنی ضروریات میں رجوع کرتے ہیں، وہ معنی آتا ہے اس کا اللہ کا. اور دوسرا معنی آتا ہے حیران ہونے کے، حیران پریشان ہونا، کچھ سمجھ میں نہیں آنا. تو وہ ذات ہے
جس کا احساس تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی حقیقت جاننے میں انسان حیران ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں مان گیا بس تیری پہچان یہی. تو لفظ اللہ کے معنی ہوئے وہ ہستی جس میں سب حیران ہے، جس کی حقیقت پکڑ میں نہیں آتی، جس کا جلوہ، جس کا احساس تو رگ رگ میں ہے، ذرے ذرے میں ہے، لیکن اس کی حقیقت وہ کیسا ہے ہم اگر جاننا چاہیں تو کبھی گرفت میں نہیں آتی. کتنے فلسفیوں نے ہزاروں باتیں کہی مگر سب حیران پریشان. دنیا میں تو کسی کو اللہ کی ذات پکڑ میں نہیں آنے والی. لا تدرک الابصار وهو يدرك. صوفیہ میں بھی ایک سے بڑھ کے ایک اللہ والے ہیں، زبردست تجربات ہیں ان کے، کائنات کی گہرائیوں میں جا کے نکلے ہیں، عجیب و غریب مشاہدات ہوئے ہیں، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو کچھ کے دیکھا گیا، جو کچھ سے محسوس کیا گیا وہ سب اللہ نہیں، وہ اللہ کا غیر ہے. اللہ جو ہے کسی کی پکڑ میں نہیں آتا. معرفت کی آخری انتہا جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آتا. تو حضرت ابوبکر صدیق کا جملہ ہے کہ اس حقیقت کو جاننا کہ اللہ کو نہیں جان سکتے، یہی اللہ کی پہچان ہے. اور ایک اس کا معنی جو ہے اردو سے بھی ہم سمجھ، والہانہ تعلق بولتے، فلاں کا والہانہ استقبال کیا گیا. تو ولیہ یا لغو کے ایک معنی ہے کسی کی محبت میں جب ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، مدتوں کے بعد بیٹی آئی، بہت دور سے آئی، ایک دم باپ اٹھ کے ملنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، محبوب ہستی آئی، تو اس کو بولتے ہیں والہانہ. تو جس کی محبت اتنی بےتاب ہو کہ آدمی کو اپنے اوپر قابو نہ ہو، ایسا شدید محبت کا تعلق، اس کو بولتے ولہ یلیہ. اس سے بنا الہ، اس سے بنا اللہ. تو ہمارے ہندوستان میں جو ہے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے ہندوستانی زبان میں قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے. بہت بڑی شخصیت گزری ہے، مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی. تو انہوں نے اللہ کا ترجمہ کیا ہے ہندوستانی زبان میں، من موہن. من موہن ان کا ترجمہ قرآن ہے، یعنی دلوں کا چہیتا. من کیا معنی؟ دل. موہن موہ لینے والا، دلوں کو جس کی محبت ہر ایک کے دل پہ چھائی ہوئی ہے، دلوں کا چہیتا. یہ لفظ کے معنی آتے ہیں اللہ کے لفظ کا ترجمہ کریں گے. تو غور کرنے پہ علماء نے کہا کہ بھائی جو عوام پہ جو غلبہ ہے اسی معنی کے ہے، جو دلوں کا محبوب ہے. پہلا مفہوم جو ہے یہ عوام میں زیادہ ہے، یعنی بس اللہ سے لینا معلوم ہے لوگوں کو، کب بھی لینے کے لیے چلا جاتا ہے. اب غیر مسلموں کی تو جتنی پوجائیں رہتی وہ سب کے پیچھے مطلب رہتا، کچھ لینے کے لیے ہی کرتے وہ لوگ، صرف محبت میں تو کبھی عبادت نہیں کرتے. یہ لینا ہے وہ لینا ہے. بہت سارے لوگ وظائف کرتے رہتے، 70,000 وظیفہ، کاہے کے واسطے؟ بچے کی شادی ہونا. تو عوام کا جو تعلق ہے بس لینے کے لیے ہی ہے، ان کا مطلبی تعلق ہے ان کا. زیادہ عوام کا جو تعلق ہے اللہ سے وہ لینے کے لیے، ان کا پہلا معنی. اور یہ حیران پریشان کی جو بات ہے، یہ جو ہے حکمہ ہے، یہ فلاسفہ ہے، بہت تحقیق کی انہوں نے، بہت بحثیں کی ہیں. تو یہ مفہوم جو ہے وہ فلاسفہ کے اعتبار سے ہے. اور منموہن کا جو ہے وہ صوفیہ ہیں، اللہ والے ہیں جن کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ، یہ معنی ان کے اوپر زیادہ کھلا ہے. تو بہرحال اللہ کے لفظ کی یہ تھوڑی سی تحقیق ہے. اب جو ہے دوسری جو آیت ہے الرحمن الرحیم. تو الرحمن الرحیم دونوں بھی لفظ رحم سے نکلے ہیں، رحم سے ہی رحمان بنا، رحم سے ہی رحیم بنا. تو یہ رحم جو ہے عورت کے پیٹ میں جو بچے دانی ہوتی ہے، جس میں بچہ بنتا ہے، اس کے لیے بولتے ہیں رحم. اسی سے مختلف الفاظ نکلے عربی میں، اس کی بیس ہے رحم، یعنی بچے دانی. اب یہ جو بچے دانی ہوتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، وہ جھلی اندر جو بچہ بن رہا ہے اس سے وہ ایک دم چمٹی ہوئی رہتی ہے، بالکل لپٹی بھی ہوتی ہے، اس کو چمٹی بھی رہتی ہے. تو اس سے جو ہے عربی میں بہت سارے لفظ بنے. کسی کی محبت میں کسی سے چمٹ جانا، کسی کو آغوش میں لے لینا، کسی کی طرف جھکنا، کسی پر پیار آ جانا، یہ سب مفہوم نکلتے گئے اس سے، رحم سے. پھر
بنیادی کا مفہوم یہ ہے کہ پیار میں، محبت میں کسی سے لپٹ جانا، کسی طرف جھک جانا، مائل ہو جانا، تو اسی سے لفظ بنا ہے رحمان۔ رحمان جو ہے عربی میں یہ اس کا جو صیغہ ہے، اس کا جو ڈائی جو بولیں گے الفاظ جس میں ڈائی میں بنتے ہیں، تو یہ اس کا جو صیغہ ہے اس میں اس وزن پہ وہی الفاظ بنائے جاتے ہیں جس صفت کے اندر بہت جوش ہوتا ہے، ایک دم ہیجان جوش ہوتا ہے، وہ بتانے کے لیے اس لفظ پہ لاتے ہیں۔ جیسے غصہ آنے کو کہتے ہیں غضیبہ، وہ غصے میں آیا۔ سیدھا سادہ غصہ ہے تو بولتے ہیں غاضب، وہ غاضب، وہ غصے میں ہے۔ لیکن غصہ انتہا کو پہنچا ہے، آدمی غصے میں چیخ رہا، چلا رہا، ٹہل رہا ہے، بالکل پھٹنے والا ہے غصے میں، تو اس کو یہ رحمان کے ادھر پلاتے ہیں، وہ غضبان بولتے ہیں۔ اب اس کو غاضب بولتے ہیں، غضبان، ارے بھائی غصے میں بس پھٹا جا رہا ہے، ہیجان میں ہے غصہ، تو اس کو لاتے ہیں فعلان کے ادھر پہ۔ ایسے ہی سیدھی سادھی معمولی پیاس ہے تو بولیں گے ہوا آتش، وہ پیاسا ہے، لیکن پیاس اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے کہ تن بدن میں جو ہے پیاس مچل رہی ہے، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، بس جان جانے کی کیفیت ہے، بہت تیز پیاس لگ رہی تو بولیں گے عطشان، ایک رحمان کے وزن پہ بولیں گے، اس وزن پہ لائیں گے۔ سیدھی سادھی بھوک ہے تو بولیں گے ہوا جائع، وہ بھوکا ہے، کہ بہت تیز بھوک لگی ہے، بولتے ہیں کہ انتڑیاں قل اللہ پڑھ رہی ہوتے ہیں، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے بولتے ہیں، بھوک سے مرا جا رہا ہوں بولتے ہیں۔ جب بھوک جوش میں ہوتی ہے تو بولتے ہیں ہوا جوعان۔ تو یہ فعلان، الف نون جو آخر میں لگاتے ہیں اس صفت کے جوش کو، ہیجان کو بتانے کے لیے لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا نام، پہلا نام جو اللہ نے رکھا ہے رحمان، میرا نام رحمان ہے، یعنی میرے اندر جو پیار ہے، تم سے ایک ایک سے جو لگاؤ ہے، تو میرے سے ایک ایک کی طرف جو آگے بڑھنے کا، لپٹنے کا جو میرا جذبہ ہے، میری رحمت ہے، وہ پھیکی پھیکی رحمت نہیں ہے، میرا پیار دھیما دھیما پیار نہیں ہے، میرا پیار ہیجان میں رہتا ہے، پرجوش پیار ہے میرا، خربوں شکل میں ہر وقت میرا پیار ابلتا رہتا ہے کائنات میں مخلوق کے واسطے۔ میں وہ ہستی ہوں، میرا پیار دھیما نہیں، میرا پیار بہت پرجوش ہے۔ اب اور ایک چیز ہوتی ہے، جو بھی چیز پرجوش ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر ہی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ پرجوش چیز کا یہ نیچر یہ ہے کہ تھوڑی دیر ہی پرجوش رہتی ہے، اس کے بعد جیسے کوئی آدمی بہت غصے میں ہے تو پھر وہ 24 گھنٹے غصے میں نہیں رہے گا، 1 گھنٹہ رہے گا، آدھا گھنٹہ رہے گا، اس کے بعد تو ڈھیلا پڑ جائے گا۔ تو جو بھی چیز پرجوش ہوتی ہے، تیز بھوک لگی ہے، کھانا کھاتی جو ہے وہ دب جائے گی، تو ہر جوش کی چیز ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد تھم جاتی ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ رحمان پہ رکے نہیں کہ میرا پیار پرجوش ہوتا ہے، اس پہ نہیں رکے، آگے بڑھے الرحیم، میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں، بیچ میں اور کا لفظ بھی نہیں لائے، الرحمن والرحیم نہیں لائے، میں یہ ہوں اور وہ ہوں اور وہ ہوں اور بھی نہیں لائے، بیچ میں بغیر اور لائے کے ایک ساتھ بولتے الرحمن الرحیم، بیک وقت میں دو ہوں کہ میرا پیار جوش میں، مگر یہ نہیں سمجھنا کہ جوش میں ہے تو بیچ میں تھمتا بھی ہوں گا، الرحیم مستقل میرا پیار رہتا ہے، کنٹینیو، 1 سیکنڈ کے بھی نہیں رکتا، ہے خربوں سال گزر جائے لیکن یہ پیار میں دھیما پن کبھی نہیں آتا۔ تو اب یہ الرحیم فعیل کا جو وزن ہے عربی میں، کوئی بھی کوالٹی 24 گھنٹے جو رہتی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ جیسے حسین کہیں گے کسی کو، اب جو حسین ہے وہ صبح میں بھی حسین رہے گا، دوپہر میں بھی حسین رہے گا، رات میں بھی حسین رہے گا۔ جیسے غصے والا تھوڑی دیر غصے میں رہ کے تھم جاتا ہے، حسین 1 گھنٹہ حسین رہ کے بدصورت نہیں ہو جاتا۔ تو جو صفت کنٹینیو چلتی رہتی ہے، ہر وقت رہتی ہے، صفت مشبہ بولتے ہیں اس کو، اس صفت کو بتانے کے واسطے فعیل آتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیار کو بتانے کے لیے 2 ڈائی استعمال کیے، 2 صیغے استعمال کیے کہ میرا پیار ہمیشہ پرجوش ہوتا ہے، لیکن جیسا پرجوش ہوتا ہے ویسا دائم بھی رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں، کبھی تھمتا نہیں، الرحیم۔ اور ایک پہلو اس کا بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کی ایک شان تو کیا ہے، عمومی ہے، سب پر رحمت ہے، چاہے کافر ہو، چاہے نافرمان ہو، چاہے اللہ کو گالیاں دے رہا ہو،
گناہ کی حالت میں بھی ہو تو بھی اللہ کی رحمت دنیا میں سب کے لیے، سب اسی کے نام سے جی رہے. ڈاکوؤں کی آہیں بھی وہی سنتا ہے، نافرمانوں کی باتیں بھی وہی سنتا ہے، اس کا رحم سب کے لیے. لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے. آخرت جو ہے وہ وہاں حساب ہوگا، وہاں اچھوں اور بروں کو الگ کر دیا جائے گا، وہاں پیار صرف اچھوں کے لیے ہوگا، وہاں بروں کے لیے سزا ہے. تو یہ دو پہلو، دنیا میں تو میں رحمان ہوں لیکن آخرت میں رحیم ہوں. تو وہ مفہوم بھی اس میں آتا ہے. رحیم کسی خاص آدمی کے ساتھ ہی جو پیار ہوتا ہے اس کو رحیم بولتے ہیں، سب کے لیے ہوتا ہے اس کو رحمان. تو کہتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. دنیا میں تو میں رحمان ہوں، سب کے لیے پیار ہے، لیکن آخرت میں نافرمانوں کے لیے پیار والا نہیں. تو بہرحال دوسری جو صفت بتائی گئی ہے وہ الرحمن الرحیم. انسان کو سب سے پہلے جو اللہ کا خیال آتا ہے، کہاں سے آتا ہے خیال؟ سب سے پہلا جو خیال آتا ہے وہ اطراف پالنے کا سسٹم دیکھ کے خیال آتا ہے. بھئی یہ پانی کون برسا رہا ہے، یہ کھانا کون دے رہا ہے. تو پہلا تعارف انسان کا کیا ہے؟ پالنے کا سسٹم ہم کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. اچھا، پرورش کہتے ہیں. رحمان اور رحیم میں فرق ہے. پرورش اور پیار، رحمت میں فرق ہے. انسان کی زندگی باقی رکھنے کے لیے جو چیزیں ہیں، جیسے کھانا اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، پانی اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، ہوا اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، روشنی اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. تو جو چیزیں پالنے کے لیے ضروری ہے وہ نہیں دیں گے تو آدمی ختم ہو جائے گا. ان چیزوں کے انتظام کرنے کو پرورش کرنا بولتے ہیں. تو ایک سسٹم دنیا میں جو چل رہا ہے کہ ہماری ضرورت کی ہر چیز کوئی ایک ذات، چھپی ہوئی ذات پیدا کرتی جا رہی ہے. سب سے پہلے ہم کو ہوا کی ضرورت ہے. کوئی ایک ذات ہے، بہت بڑی مقدار میں اس نے ہوا پیدا کر دی. اس کو کوئی گورنمنٹ پیدا نہیں کرتی، کوئی جا کے آفس میں نوکری کر کے پیدا نہیں کرتا. ہوا سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اللہ پیدا کر کے رکھے ہوئے، اور اتنی بڑی مقدار میں پیدا کر کے رکھے ہیں کہ ہر جگہ وہ سپلائی رہتی ہے. اس کی کمرہ بند کر کے اڑ کے بھی سو گئے تو اس کے اندر بھی گھس کے آتی ہے، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. تھوڑی دیر بھی نہیں ملے گی تو مر جائے گا آدمی، اس لیے اس کی سپلائی بہت زیادہ عام ہے اس کی. تو یہ ہے رب. اس کے بعد دوسرے درجے میں ہم کو پانی کی ضرورت ہے. تو پانی بھی بہت بڑی مقدار میں اللہ نے پیدا کر دیا. آج کل لوگ پانی بھی خرید کے پی رہے ہیں، لیکن پہلے تصور نہیں تھا پانی خرید کے پینے کا. بہرحال پانی بھی جو ہے، جو پانی بیچ رہا ہے وہ پانی کو پیور کرنے کے پیسے لے رہا، پانی بنانے کے پیسے نہیں. پانی تو اس کو فری میں مل رہا. تو پانی کی بہت ضرورت ہے انسان کو. اس کا ایسا انتظام کر دیا کہ زمین 1/3 خشکی ہے اور 3 حصے وہ پانی پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہاں سمندروں میں اس کو کھارا رکھا تاکہ وہ خراب نہ ہو. لیکن انسانوں تک پھر سپلائی کا ایسا سسٹم رکھا. ایک تو پہاڑوں سے ندیاں نکل کے آتی رہتی ہیں، پہاڑوں میں سے پانی ابلتا رہتا ہے چشمے، اور پھر جو ہے ندیاں آتی ہیں تو سال بھر پانی ملتا ہے ایک موسم میں. پھر سورج جو ہے اپنی گرم گرم کرنیں ڈال کر سمندروں سے پانی کو گرم کر کے بخارات بنا کے اوپر کھینچتا ہے، اور جب وہ پانی کے بخارات جمع ہو جاتے ہیں بڑی مقدار میں تو اس سے پانی کا بادل بنتا ہے. پھر وہ بادل جو ہے، بادل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمندر کا پانی دنیا کی ہر بستی تک، ہر گاؤں تک پہنچاتے ہیں. جگہ جگہ قرآن میں اس کے تذکرے ہیں، بادلوں کے تذکرے ہیں، بارش کے پورے مناظر، کس طرح اللہ بارش کا پورا نظام چلا رہے ہیں، اس کے اندر کی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کیا جائے. تو سمندر کا پانی پوری دنیا میں پہنچانے کا انتظام کیا بادلوں اور ہواؤں کے ذریعے سے. پھر وہ بادلیں لا کر پانی کو پاک بنا کے گراتے ہیں. بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، اور وہ کھارا سے جا کے برستے برستے میٹھا کر دیتے ہیں اس کو. ایسا ہی سسٹم ہے کہ وہاں تو کھارا تھا لیکن یہاں میٹھا بن کے ہم کو ملتا ہے. پھر اس پانی میں کھاد بھی شامل کر دیتے ہیں. یہ جو چمک ہوتی ہے، بجلیاں گرجتی رہتی ہیں، بادل چمکتے رہتے ہیں، یہ بجلی کی وجہ سے مختلف جو گیسز ہے ہوا پانی کے اندر،
وہ گیسز میں ایسے چینجز ہو جاتے ہیں کہ وہ پانی میں کھاد پیدا ہو جاتی ہے. بارش کے پانی میں پودوں کو اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, تو گرانے سے پہلے اس کو کھاد بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں. اس لیے بارش کا پانی جہاں بھی برستا ہے فوراً وہاں پودے اگ جاتے ہیں. تو بارش کے پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ اس میں کھاد بھی ملا ہوا ہے. اچھا, برساتیں بھی اس انداز سے کہ اگر بادل جو لاکھوں گیلن پانی لے کے آ رہا ایک ایک بادل کے اندر, وہ لا کے بستیوں پہ ایک دم جیسے گھڑا اڑیل دیا جاتا ہے, ایسے اگر دھڑام سے پورا پانی پھینک دیتا بادل تو پورے گھر وہ ختم ہو جاتے تھے, لوگ چٹنی ہو جاتے تھے. کبھی کبھی پہاڑوں سے بادل ٹکراتے ہیں تو اس کو بادل پھٹنا بولتے ہیں, تو وہ پورے مٹی کے تودے گر جاتے ہیں, پہاڑ تباہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ایک سسٹم اس میں رکھا کہ باریک باریک قطرے بنا کے گراتے ہیں. تو ایک سسٹم بنایا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اب کسی کو عذاب دینا ہو تو اولے بھی پڑتے ہیں, عذاب بھی بن جاتا ہے, لیکن سسٹم ایسا رکھا کہ باریک باریک قطرے بنا کے. تو اب یہ بارش سے کیا ہوتا ہے, پورا واٹر لیول پوری زمین میں ایک واٹر لیول بن جاتا ہے کہ سال بھر آپ اس کو زمین میں سے پانی لے سکتے ہیں. تو اتنا پانی برسایا, بنایا, اتنا برساتے ہیں, اور پھر سال بھر بھی پانی لیا جا سکے, اس لیے زمین میں اللہ نے ایسی رگیں بنا دی ہیں, ایسے سوتے بنانے جس کے اندر پانی مسلسل چلتا رہتا ہے, جس کو ہم بورنگ کر کے نکالتے ہیں. اگر اللہ وہ بارشوں کو نہیں لاتے, زمین میں واٹر نہیں رکھتے, تو کہاں سے بورنگ لگاتے ہم لوگ؟ چاہے 500 فٹ لگاؤ, 10,000 فٹ لگاؤ, اگر پانی اندر رکھتے نہیں تو کہاں سے لیتے؟ تو بہت بڑے پیمانے پہ پانی پیدا کر دیا. یہ کیا ہے؟ رب ہے. یہ سب ضروریات پیدا کرنے والوں کو کہتے ہیں رب. ایسے ہی انسان کو جینے کے لیے روشنی کی اور حرارت کی ضرورت ہے. اگر حرارت نہ ہو, سورج اگر اپنی گرمی نہ پھینکے تو مر جائیں گے ہم لوگ سردی سے سب. بلکہ جتنے فاصلے پہ زمین ہے سورج سے, زمین اور تھوڑا ذرا بھی دور ہو جائے گی تو لوگ سردی سے مر جائیں گے, جی نہیں سکیں گے. ایسا فاصلہ اللہ نے مینٹین کیا ہے. اور اگر زمین اور تھوڑا سورج سے قریب ہو کے اگر دوڑنے لگے گی تو گرمی کی شدت سے سب ختم ہو جائے گی. ایک حساب سے زمین چل رہی ہے کہ گرمی کم بھی نہیں ہونا, زیادہ بھی نہیں ہونا. تو یہ گرمی ضروری ہے جینے کے لیے. تو سورج کے ذریعے سے اس کا انتظام کر رہے ہیں. جو ہماری کھیتیاں پکتی ہیں, فصلیں جو بنتی ہیں, سورج کی گرمی ضروری ہے اس کے لیے. اس کے بغیر جو ہے کوئی کھیتی پک نہیں سکتی. تو ایک تو گرمی کا بھی انتظام ہے, روشنی کا انتظام ہے پورے عالم میں سورج کے ذریعے سے. کتنا بڑا انتظام ہے روشنی کا. 1950 کے آس پاس میں ایک برطانیہ کے سائنٹسٹ نے اس وقت کے اخبار میں ایک حساب لکھ کے شائع کیا. حساب ڈالا اس نے کہ روزانہ ہم لوگ برطانیہ والے سورج کی روشنی سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, اگر ہم سورج کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائیں, اپنی طرف سے اگر ہم کرنٹ بنائیں روشنی, ایک دن ہم جتنا استعمال کر رہے ہیں وہ اپنا اگر ہم کرنٹ بنائیں تو کتنا حساب آئے گا, کتنا خرچہ آئے گا, بل کتنا ہوگا, پورا اس نے حساب ڈال کے شائع کیا. تو اس زمانے میں کیا ہے, برطانیہ کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی, سورج غروب نہیں ہوتا تھا, بہت بڑی سلطنت تھی. کتنے ملکوں سے پورا پیسہ وہیں جاتا تھا, ساری دنیا سے لوٹ کے وہیں بھیجتے تھے ٹیکس. تو ان کی آمدنی بہت زیادہ تھی اس وقت انگریزوں کی. تو اس نے کہا کہ ہمارے برطانیہ کا 35 سال کی اگر آمدنی جو بجٹ ہے آ رہا نا, وہ اگر ہم لگائیں تو ایک دن کا ہی ہم روشنی کا تیار کر سکتے ہیں. بل دیں گے تو ایک دن ہم سورج سے جو روشنی لے رہے ہیں اس کا بل دیں گے تو 35 سال کا بجٹ ہمارا چلا جائے گا. ان لوگوں کو حساب کرنے کی بہت عادت ہے. تو اتنا روشنی کا انتظام ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت ہے, ضروریات کو پیدا کرنا. لیکن آگے اللہ کیا کر رہے ہیں, میں رب ہی نہیں ہوں, تمہاری ضروریات کا انتظام کر کے چھوڑ دوں, ہوا پانی غذا دے کے چھوڑ دوں, یہی تمہارا میرا رشتہ نہیں ہے. میں بہت پیار والا ہوں جی, میں تم کو بہت پیار سے پال رہا ہوں, بہت لاڑوں سے پال رہا ہوں میں تم کو. اچھے سے اچھے سسرال والے داماد کی وہ خاطر نہیں کرتے, ایسی خاطر کر رہا ہوں میں تمہاری. یہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم میں اللہ وہ رشتہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنے اطراف اپنے مالک کو دیکھو,
وہ بہت پیار سے تم کو پال رہا ہے، اس کا پیار ابل رہا ہے، اس کے پیار کو تم ہر طرف محسوس کر سکتے ہو، کتنا پرجوش پیار ہے، کتنا لاڈ سے پال رہا ہے۔ بس اتنا انتظام کر دے کہ انسان جی لے، اس پہ اللہ مطمئن نہیں ہے، اللہ کا پیار اس پہ مطمئن نہیں ہے۔ ارے خالی جینا نہیں ہے، مزے سے جینا میرا بندہ۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نعمتوں میں ہزاروں رنگ پیدا کر دیے۔ مثلا ہم کو صرف زندہ رکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایک غلے سے زندہ رکھ سکتے تھے، ایسا سسٹم بنا سکتے کہ بھائی زندگی بھر بس چاول کھاؤ، یا زندگی بھر بس گیہوں کھاؤ، جیسے جانور ہے زندگی بھر بس گھاس کھاؤ۔ جیسے ہم لوگ تو جانور کو پالنے والے گھاس ہی دیتے ہیں، یا ایک اور تو کوئی اللہ۔ تو اللہ ایسا سسٹم بنا سکتے تھے کہ انسان کو پوری زندگی ایک ہی غذا دی جاتی اور زندہ رہتا ہو، لیکن اللہ کے پیار نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ نے انسان سے پیار کیا، انسان کو اشرف مخلوق بنایا، اپنی روح میں سے پھونکا، انسان کے لیے بہترین جنتیں بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ نہیں، ایسا یٹی کو نہیں پالوں گا میں، صرف کھانا کھلا کے ایک غلہ دے کے میں نہیں پالوں گا۔ اللہ نے کیا کیا کہ غذا کے ہزار رنگ کر دیے۔ اب چاول بھی پیدا کر رہے ہیں، گیہوں بھی پیدا کر رہے ہیں، جوار بھی پیدا کر رہے ہیں، باجرہ بھی پیدا کر رہے ہیں، قسم قسم کے غلے۔ بندے تو ایک چیز کھائے مجھے تسلی، تو بدل بدل کے کھا، قسم قسم کی روٹیاں کھاؤ، قسم قسم کے غلے کھاؤ۔ اس کو سب کھولا ہے قرآن میں جگہ جگہ، سب آیتیں ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک تفسیر ہے ترجمہ القرآن، وہ پوری جلد اسی پہ ہے، آپ کو بہت اس میں مزہ آئے گا، آیتوں کے حوالے سے سب باتیں ملیں گی، اللہ کس طرح سمجھاتے ہیں۔ تو چاہتے تو ایک غلہ ہو سکتا تھا، مگر سینکڑوں قسم قسم کے غلہ پیدا کیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف پالنا نہیں ہے، یہ پیار سے پالنا ہے۔ اور پھر بولے کہ بابا صرف غلے ہی کھلاؤں، اس پہ بھی میرا پیار مطمئن نہیں ہے، کھانے کے ساتھ سالن بھی کھاؤ۔ اب کیا ہے، جانور سالن تھوڑی کھاتا، صرف گھاس کھاتا ہے، سالن کا ہے وہاں، مگر انسان غلے کے ساتھ سالن بھی ہوتا ہے، یہ پیار ہے۔ اب سالن کے واسطے اللہ نے کیا کیا؟ قسم قسم کے گوشت پیدا کر دیے دنیا میں۔ کھانوں کا جو مزہ ہے گوشتوں سے، وہ مسلمانوں سے پوچھنا گوشت کا مزہ کیا ہے۔ تو گوشت، کتنے قسم کے گوشت پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پورے اپنے جانوروں کو پیش کر دیا، پرندوں کو پیش کر دیا کہ گوشت کے ساتھ کھاؤ روٹی۔ پھر فرمایا کہ نہیں چلو ترکاریاں، گوشت کے تو بھگا بھگا کے پکڑنا پڑتا تھا شکار کو، تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے آسان، ٹماٹر پیدا کر دیے، آلو پیدا کر دیے، بیگن پیدا کر دیے، کتنی ترکاریاں سبزیاں پیدا کر دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیار ہے، یہ پرورش نہیں ہے، یہ پیار ہے اس سے آگے بڑھ کے۔ بے شمار ترکاریاں، سالن۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا پیار صرف کھانا کھلا کے مطمئن نہیں ہوتا، فروٹس بھی کھاؤ میرے بندو، فروٹس بھی کھاؤ۔ تو اب سیب بھی پیدا کر دیا، جام بھی پیدا کر دیا، آم بھی پیدا کر دیا، کتنے قسم کے فروٹس پیدا کر دیے۔ بغیر فروٹ کے بھی پال سکتے تھے نا، نہیں، میرا پیار اس کو تسلی نہیں ہوتی تم کو صرف کہا، فروٹس بھی کھاؤ۔ انار ہے، اور کتنا اہتمام ہے، کیسی پیکنگ ہے، انار کتنا خوبصورت بنایا، اس میں کیا پیاری پیکنگ ہے اس کی، کیا ترتیب سے دانے جمائے، انار کے دانوں کا کلر کتنا اچھا ہے، خواص ویسی ہے، پیکنگ ویسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیار سے جب کسی کو چیز دیتے ہیں نا تو اس کو سجا کے دیتے ہیں۔ بچی کا نیا نیا رشتہ ہوا، شادی ہوئی، اب سسرال کو گفٹ بھیجنا ہے تو ایسے ہی اٹھا کے بھیج دیتا کیا؟ اس کو اچھا سجا کے، وہ بھٹی بھی اسپیشل، اس کے اوپر بھی پنی اسپیشل، اس کے اوپر کلر کی چیزیں سجا کے بھیجتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ بچی کا سسرال ہے، ذرا محبت اظہار ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے بھی ہم کو جو بھی دیا ہے، کھانے جو دیے ہیں، ایسے ہی نہیں دیے اٹی کو کھا لو، سجا کے دیا ہے۔ ایک مکئی کا بھٹا ہے، دیکھو کتنی اس کے اندر پیکنگ میں کتنا اہمیت دی گئی ہے، کتنا نزاکت ہے، دانے طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے اوپر جو ہے، اس کے اوپر چھلکا ہے، پھر اس کی مونچھی بھی لگی ہوئی ہے۔ ایک بھٹا اتنے 4 مکئی کے دانے دینے کے لیے اتنا اہتمام، جو بھی چیز دی اہتمام سے دی۔ جانوروں کی طرح ہمارا سسٹم نہیں ہے، ہم کیا کرتے، جانوروں کو زمین پہ ڈال دیتے، زمین پہ منہ رکھ کے کیچڑ میں سے گھاس کھانا پڑتا جانوروں کو۔
جھک کے زمین سے کھانا پڑتا. اللہ نے ہم کو کہا نہیں تم میرے تو داماد ہو بھائی, تم میرے لاڈلے ہو, تمہارا منہ اوپر رہے گا, کھانا تمہارے تک آئے گا, پیک ہو کے آئے گا, پاکیزہ شکل میں آئے گا. ہر غذا کو پیک کر کے پاکیزہ رکھنے کی پورا سسٹم انسان کے لیے اللہ نے بنایا. تو جو دے رہے اتنا اہتمام سے دے رہے. ایسے ہی بے شمار چیزیں ہیں اللہ کے پیار کے اظہار کی. تو کتنے قسم کے پھل دیے. پھر پھل پہ بھی اللہ کو اطمینان نہیں ہوا. پھل پہلے کے زمانے میں فریج تھے نہیں, رکھ نہیں سکتے تھے زیادہ دن تک, تو اللہ تعالیٰ بولے ڈرائی فروٹ بھی پیدا کرتا ہوں, سال بھر رکھ کے کھاؤ. تو انجیر بھی پیدا کیا, کچھ ایسے پھل پیدا کیے جو ہر وقت کھا سکے آدمی, ڈرائی فروٹ بھی. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کا پیار ہے. ایسے ہی جو ہے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بہت دلہن کی طرح سجایا ہے جہاں انسان کو رکھا ہے. باقی کائنات میں کچھ بھی نہیں. جب ہمارا ہندوستان کا خلاباز خلا پہ گیا تھا, وہاں سے اس نے دیکھا, بولا کہ زمین تو جنت کی طرح نظر آ رہی اوپر سے دیکھنے میں, اتنی خوبصورت زمین. اس کے اندر پہاڑ ہیں, اس میں وادیاں ہیں, اس میں صحرا ہیں, اس میں کھیتیاں ہیں, اس میں جھرنے ہیں, اس میں حسین جنگلات ہیں, اس میں پیارے کتنی چیزوں سے بسا دیا. اس میں جگہ جگہ پھول ہیں. بہت حسین بنایا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو. کیوں بھائی میرا بندہ رہے گا, انسان رہے گا, میرا لاڈلا رہے گا, تو خوب سجایا اس کو زمین کو. اب باقی کہیں چلے جائیے, چاند میں چلے جائیے, مریخ میں چلے جائیے, کہیں آپ کو یہ سجاوٹ نہیں ہے. یہاں پر ہے یہ سجاوٹ. اتنا خوبصورت بنا ہے. آسمان کو بھی دیکھیے آپ, اگر اللہ چاہتے تو سسٹم ایسا رکھتے کہ صبح سے شام تک آسمان صرف لال, جب بھی دیکھو لال, یا جب بھی دیکھو کالا, یا جب بھی دیکھو ایک ہی کلر اگر اللہ تعالیٰ دیتے تو جینا مشکل ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ بولے کہ میرے بندے تمہاری طبیعت بور نہیں ہونا, اس وجہ سے ہر تھوڑی دیر میں کلر چینج کرتا رہتا آسمان. آسمان کے اوپر قسم قسم کے سین آتے رہتے ہیں, اور الگ الگ. صبح کا منظر الگ ہے, جب سورج نکل رہا ہو اس کا وقت کا منظر الگ ہے, 8 بجے کا منظر الگ ہے, دوپہر کا منظر الگ ہے, شام کا منظر الگ ہے, رات کا تاروں بھرا آسمان ہے. قرآن نے جگہ جگہ یاد دلایا, دیکھو کیسے سجایا ہم نے. آنکھ کھول کے دیکھو کتنا خوبصورت ہے آسمان رات کے وقت میں, دیکھو جگہ جگہ مناظر اللہ نے. تو یہ کیا ہے, یہ پیار ہے اللہ کا, یہ پرورش نہیں ہے. پرورش کے لیے سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ہم ایک ہی کلر لگا کے سال بھر رہتے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے, جیسے عرب لوگ ٹائلس بدلتے رہتے, اللہ تعالیٰ روزانہ ٹائلس بدلوا رہے. سورج آسمان روزانہ رنگ بدل رہا. یہ کیا ہے, اللہ کا پیار ہے. جینا آسان کرنے کے لیے 60-70 سال کی زندگی, اس میں اللہ کی رحمت کیا ہے. الگ الگ موسم, بچپن کا زمانہ الگ ہے, اس کی خوشیاں الگ ہے, ناچنا کودنا ہر چیز اچھی لگتی بچے کو, ہر چیز میں انجوائے کرتے رہتا. بچپن کی کیفیت الگ ہے. اس کے بعد جوانی آتی ہے تو جوانی کے شوق الگ ہیں, وہ سجنا دھجنا, وہ کھیل کود جوش خروش, جوانی کا کچھ زمانہ ہے. پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو بچے, ان کو پالنا, یہ رشتے نبھانا, اس کا ایک اپنا الگ حسن ہے, اس کی دلچسپی الگ ہے. ہمیشہ جوانی رہی, غیر شادی شدہ تو بھی مزہ نہیں آتا. پھر اس کے بعد جو ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بڑھاپے کی اپنی دلچسپیاں ہیں. ریٹائرڈ ہو گئے, شیروانیاں پہن لے کے بیٹھ گئے, بیٹھے میں شادی میں, آپ کی بیٹی کہاں ہے, آپ کا بیٹا کہاں ہے, مجلسیں چل رہی ہیں, وہ بڑے پن کے مزے الگ ہیں. تو اگر ایک ہی رنگ ہوتا تو زندگی عذاب بن جاتی. اس کو بھی قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو تمہاری زندگی کو ہم نے کتنے مرحلوں میں رکھ کے سفر آسان کیا ہے تمہارا. تو یہ سب کیا ہے, اللہ کی رحمت ہے, جس کے مختلف پہلو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتائے. اب بہت تفصیل ہو جائے گی, پوری ایک جلد لکھ دی ہے قرآن میں, الگ الگ مناظر ہے. اللہ نے پیار کو غور کرنے کے لیے کہا کہ میں تم کو میرے بندو بہت پیار سے لے کے چل رہا ہوں, دیکھو میرے بارے میں, میرے پیار پہ غور کرو. میں اتنا پیار کر رہا ہوں تو جواب میں تم بھی تو پیار کرو. خود غرض بن کے کیوں جی رہے ہو, اپنے محسن کو بھلا کے کیوں جیتے ہو. سب چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور ٹھینگا دکھانا. سب سے زیادہ اس زمانے میں کائنات پہ غور ہو رہا ہے, سائنس جو کر رہی ہے ہر چیز کائنات پہ غور کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مگر آج کی سائنس عجیب ہے, خود غرض بولتی کہ کائنات کے پورے خزانے سے فائدہ لو, مگر یہ کائنات والا کون ہے اس کے بارے میں مت سوچو.
وہ کون ہے, اس کے کیا تقاضے ہیں. نہیں, ہم سیکولر رہیں گے. پورے جو بھی سائنٹسٹ کو غرہ ہو جاتا سائنس کا, بولتا کہ میں ایتھک ہوں, میں خدا کو نہیں مانتا. یعنی پورے فائدے تو اٹھائیں گے, جا کے دعوت تو کھائیں گے, دعوت دینے والے سے نہیں ملیں گے. پورے دعوت کھا کے آئیں گے, مست پورے ڈشز کھا کے آئیں گے, دعوت دینے والا کون ہے, اس سے تو مل کے آؤ. خالق سے کٹنا, مخلوق سے فائدہ اٹھانا, کیسے خود غرضی ہے, کیسی بیوقوفی ہے یہ کر رہے ہیں سب لوگ. پورا سائنس پڑھتے بچوں کو, اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے رہتے ہیں. روشنی کے بارے میں بحث ہو رہی ہے, سمندر کے بارے میں بحث ہو رہی ہے, اللہ کے ایک ایک خزانے کے بارے میں پڑھائی جا رہی ہے, وہاں اللہ کا ہی ذکر نہیں ہے. جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں سائنس تھی, آج سے 300-400 سال پہلے, جتنی بھی سائنس ہمارے لوگ پڑھتے تھے اس میں اللہ سے جوڑ کے سائنس پڑھتے تھے. جتنا سائنس پڑھتے تھے اتنا اللہ کی محبت بڑھتی تھی. آج جو ہے اللہ سے کاٹ کے سائنس کو پڑھ رہے ہیں. بادشاہ کے محل میں ایک مرتبہ بادشاہ نے جو ہے اعلان کیا, جو رعایا کو آؤ دیکھو ہمارا محل نیا بنا تھا. تو جا کے سب دیکھ رہے ہیں, ہمارے بادشاہ سلامت کا محل ہے. ارے بھائی یہ کتنا اچھا ڈیکوریشن ہے, یہ ہال کتنا اچھا ہے, یہ باغ کتنا اچھا ہے. عام جو رعایا ہے وہ محبت کے ساتھ دیکھ رہی ہے, یہ خزانے ہیں, یہاں اتنی خوبصورت چیز لگی, یہاں اتنی قیمتی چیز لگی ہوئی ہے, تعریف میں ڈوب رہے ہیں. لیکن اس میں جو ہے پبلک میں تھوڑے چور بھی گھسے, ڈاکو, سمجھے, وہ لوگ بھی گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں پیسہ لگا ہوا ہے, کہاں خزانہ ہے. تو وہ چوروں کی نظر کیا ہے, بادشاہ کتنا اچھا محل بنا ہے, بادشاہ سلامت کے بارے میں نہیں سوچ رہے وہ لوگ, ان سے تعلق نہیں بڑھ رہا. وہ لوگ رات میں آ کے کدھر سے حملہ کر کے کدھر سے لوٹ کے لے جانا ہے, ایسے خزانے کا ہے, چرانا کیسا. تو یہ آج کے سائنٹسٹ, آج کی جو تعلیم وہ چوروں کی تعلیم ہے, ڈاکوؤں کی تعلیم ہے, جو اللہ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتی ہے لیکن اللہ کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی, اللہ کو سمجھنا نہیں چاہتی, اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرنا نہیں چاہتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بہت رحمت والا ہوں. اور ایک مفسر نے بات لکھی کہ یہ جو پالنے کی بات آتی ہے, اللہ نے جو رحمت کی بات کی, پہلے رب العالمین کہنے کے بعد الرحمن الرحیم جو ہے, تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو میں تم کو پال رہا ہوں, غذائیں دے رہا ہوں, ہوا دے رہا ہوں, تم کو جو پال رہا ہوں, یہ کیوں پال رہا ہوں, وہ وجہ اللہ نے بتائی کہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تم کو پالنے کی, تم سے کوئی حاجت میری جڑی بھی نہیں ہے کہ تم کو پال کے کچھ کمانا ہے, کچھ لینا ہے. تم کو زندہ رکھنے سے میری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی میری, میں نہ کوئی مجھے کوئی شکتی مجبور کر رہی ہے تم کو پالنے پر. میں جو اتنے سب انتظامات کر رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی میری مجبوری نہیں ہے, میرا پیار ہے, میں پیار والا ہوں, میرا پیار مجبور کر رہا ہے یہ سب کرنے کے لیے. میری سب سے بڑی صفت پیار ہے, اس وجہ سے میں سارا کر رہا ہوں, ورنہ تم سے کچھ مجھے مطلب نہیں. الرحمن الرحیم. تو فرمایا اللہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ پیار ہے. قرآن میں فرمایا سبقت وسعت رحمتی کل شیء, میرا پیار ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش کے سامنے اپنی پالیسی لکھ کے لگا دی کہ میرا پیار میرے غصے پہ بھاری رہے گا ہمیشہ. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں بندو, میرے سے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے, مجھے کوئی ضرورت پوری ہونے کا نہیں ہے. الان ساری کائنات کو ختم کر دے تو میری شان میں فرق نہیں ہونے والا ہے. تم لوگوں کو پال کے کچھ میری عزت نہیں بڑھنے والی, تمہاری عبادتوں سے میری عزت نہیں بڑھنے والی, تمہاری اطاعتوں سے کوئی عزت نہیں بڑھنے والی. اس کو ایک تفصیلی حدیث میں حضور نے بتایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو, تم میں سے پہلا انسان سے لے کے آخری انسان, لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم, پورے انسان پورے جنات تم سب کے سب بہت متقی بن جاؤ, رات دن اللہ اللہ کرنے والے, اللہ کی مرضی پہ چلنے والے, نافرمانی نہیں کرنے والے, تم سب کے سب اگر متقی بن جاؤ تو میری شان میں بال کے برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. میری شان پہلے سے ہی بہت بڑی ہے. تمہارا تقویٰ نیچے ہی نیچے رہ جاتا ہے, تمہاری عبادتیں نیچے ہی نیچے رہ جاتی ہے, میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تم لوگ سب متقی بننے سے, نیک بننے سے. اور پھر فرمایا اگر لو ان اولکم و آخرکم, اور اگر تمہارے سارے انسان, سارے جنات وغیرہ, وہ سب مل کے دنیا میں سب سے زیادہ بدتر گناہگار ہے ویسے اگر تم سب ہو جاؤ,
تم سب کا سب شیطان ہو جاؤ تو بھی میری شان میں بال کے برابر کمی ہونے والی نہیں ہے. مسئلہ میری شان کا نہیں, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. نیکیاں کرو, اپنے لیے کرو, اچھی صفات پیدا کرو, وہی تم کو ملنے والا ہے. تمہارے اعمال, اس کائنات کا سسٹم یہ ہے کہ تمہارے اندر سے جو اعمال نکل رہے ہیں وہ پورے محفوظ ہو رہے ہیں. یہی عمل, تمہارے ہی عمل جنت کا شکل اختیار کر کے تم کو ملیں گے. تم اعمال اپنے لیے کرتے ہو, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. یہی بتانے کے لیے اللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری کوئی تم سے غرض نہیں ہے, تم لوگوں کی نمازیں پڑھنے سے مجھے کچھ نہیں ملتا. میں اس لیے پال رہا ہوں اتنے پیار سے کیونکہ میرے اندر ہے پیار, مخلوق سے پیار ہے. بہرحال سمندر ہے, بہت ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے, وقت ہو چکا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب مضامین کتنے پیار سے اللہ تعارف کروا رہے ہیں پورے قرآن میں اپنا, ہم توجہ ہی نہیں دیتے اس پہ. اللہ پیار بانٹ رہے ہیں, اللہ پیار مانگتے ہیں, اللہ دلوں کے بیوپاری ہیں. ہم نمازیں پڑھیں, ہم بہت کچھ دین کی چیزیں اختیار کریں, لیکن ہمارے اندر پیار نہیں ہے اللہ کے لیے, محبت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں چاہیے, پھینک دیتے اٹھا کے. اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دل کو دیکھتے اللہ تعالیٰ, جس کے دل میں اللہ کا پیار ہے اتنی اس کے عمل کی قیمت ہے. روٹین کے طور پہ کر رہے تو سب اٹھا کے پھینک دیں گے, قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اللہ پیار چاہتے ہیں. اب علامہ اقبال روتے تھے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں اعمال تو بہت سارے دکھ رہے, پیار نہیں ہے. پیار پیسے سے ہے, پیار خواہشات سے ہے, باقی چیزیں روٹین میں کر رہے ہیں, وہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. نماز ہو, روزہ ہو, قربانی ہو, حج, یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. بولتے ارے مسلمان جو تھا اللہ سے پیار والا تو ختم ہو گیا, وہ پیار والا مسلمان ختم ہو گیا. نمازیں چل رہے, عمرے چل رہے, سب چل رہے, بغیر پیار کے چل رہے, بغیر محبت کے چل رہے. اللہ تعالیٰ تو محبت دیکھنے والے ہیں, محبت سے ہی اعمال میں طاقت آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہم کو پہچان نصیب فرمائے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت میں چور ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.